وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت میں جھیلا لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ غربت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب پاک احمد مجتبی محمد عربی اور رحمتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر باوز بلند درود پاک الہیہ نثار کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و صحابہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اور دیکھا ہے انہیں جب سے لباس بشر میں، دیکھا ہے انہیں جب سے لباس بشر میں، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے. میرے دوستو عزیزوں، یہ ماہ ربیع النور یعنی ربیع الاول حضور کی آمد کا مہینہ چند دنوں پہلے ہی سرکار کی آمد کا جلوس الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا اور اس میں شرکت فرمائی. ہر گھر اس دن شادیانے اور شامیانے تھے سمجھے اور خوشحال تھے، کیونکہ اس دن کسی غیر نتھو خیر نہیں بلکہ آمنہ کے لال کی ولادت کا دن تھا. اور ہم اسی آمنہ کے لال کے امتی ہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں کہ جنہیں احساس ہے، ہم اس رسول کی امتی ہیں کہ جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، ہم اس رسول کی امتی ہیں جو آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہم اس رسول کی امتی ہیں جو زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہم اس رسول کی امتی ہیں جو چرند اور پرند کے لیے بھی رحمت ہے، ہم اس رسول کی امتی ہے جو حیوان اور انسان کے نبی ہے، ہم اس رسول کے امتی ہیں جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. بلکہ یوں کہہ لیں ہم اس رسول کے امتی ہیں جو خدا کے بعد سب سے افضل ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں کہ جسے ہر پڑی، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ احساس رہا ہے. اور کس چیز کا احساس ہے؟ ہر وقت اس نبی کو اپنی امت کا احساس رہا ہے. یہ بات الگ ہے کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، یہ بات الگ ہے کہ ہماری محبت اتنی کمزور ہو گئی کہ ہمیں ایک دوسرے کا پاس اور احساس نہیں ہے، کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، کسی کی محبتوں کا احساس نہیں ہے، کسی کے اعجاز کا احساس نہیں ہے، کسی کی توجہ کا احساس نہیں ہے، کسی کی مخلصی کا احساس نہیں ہے، کسی کی مفلسی کا احساس نہیں ہے، کسی کی عقیدت کا احساس نہیں ہے. یہ بات الگ ہے، آج ہمارا احساس کم ہو گیا. ورنہ ہم تو اس رسول کی امتی ہیں کہ جنہوں نے زمین پر رہ کر اور آسمان میں رہ کر عرش معلیٰ پر رب نے بلند اور بالا فرمایا، پھر بھی اس رسول کو زمین پر رہنے والے چرند اور پرند کا بھی احساس رہا ہے، انسان کا بھی احساس رہا ہے، حیوان کا بھی احساس رہا ہے، جناتوں کے لیے بھی احساس رہا ہے، حتی الامکان حد تو یہ ہے کہ جانوروں کے لیے بھی احساس رہا ہے. لیکن آئے افسوس، آج ہم اس احساس سے خالی ہو گئے. آج ہمیں
مسلمان کے قریب میں رہتا ہے تو بازو والا مسلمان، قریب والا مسلمان بھوکا ہے اس کا احساس نہیں، وہ پریشان ہے اس کا احساس نہیں۔ ارے حد تو امت کی ہو گئی کہ جس نبی کی آل کی محبت کو اللہ نے واجب اور فرض فرما دیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا احساس نہیں، کلام و سلام کا احساس نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اور اللہ ماشاءاللہ پھر بھی ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں، ہم وہ مسلمان ہیں آج پھر بھی۔ احساس ہو تو ایمان والا ہے، تو انسان مسلمان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بنا احساس کا بندہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس نبی، جس کی عقیدت، جس کی محبت، جس کا لایا ہوا کلمہ، جس کی لائی ہوئی کتاب، جس کی طرف سے بھیجا گیا دین، جس کی طرف سے بتائی ہوئی خبریں، جس کی طرف سے اللہ نے بنائی ہوئی تقدیریں، جس کے نام کو، جس کے کلمے کو پڑھنا ایمان کی دلیل ہو، جس کا کلمے کا پڑھنا ایمان کے لیے لازم ہو، جس کے کلمے کا نام لینا مسلمان کے لیے فرض عین ہو اور اسلام کا پہلا رکن ہو، اگر اس نبی کی محبت میں جس بندے میں احساس نہیں، جس بندے میں احساس نہیں، وہ اس نبی کا امتی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی وفادار امتی نہیں ہے، وہ اس کے اندر مخلص نہیں ہے۔ احساس ہونا لازم ہے۔ اب جانتے ہیں نا، واقعہ میں پورا نہیں بولوں گا لیکن صرف اشارتاً بتا رہا ہوں، وہ ہرنی والا واقعہ، ایک ہرنی جال میں پھنس گئی تھی، آقا آ گئے، شکاری چھوڑ نہیں رہا تھا، ہرنی کہہ رہی تھی ایک بچہ لے کر آؤں تب تک مجھے چھوڑ دے، میرے بچے ترس رہے ہوں گے، لیکن وہ کریم آقا نے، وہ رحمت للعالمین نے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اس رحمت والے رسول نے چھڑوا دیا، کہا آپ کا میری ذمہ داری تھی۔ اور احساس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہرنی، جانور جسے کہتے ہیں، سن رہے ہو نا انسانوں، میں جانور کی بات کر رہا ہوں، جانور جسے کہتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی زبان پر گیا، وہ جانور مصطفیٰ کی زبان پر واپس پلٹ کر موت کے منہ میں آ گیا۔ موت کا منہ تو تھا وہ شکار، جس شکاری کے جال میں پھنسا تھا وہ جانور، اور آج ہم مسلمان، انسان، اشرف المخلوقات، اللہ اکبر۔ اور احساس مصطفیٰ، احساس وہ چیز ہے جو بے ایمانوں کو ایمان عطا کروا دیتا، ایمان دلا دیتا، احساس اس چیز کا نام ہے۔ تو ہمارے اندر احساس ہونا لازمی ہے۔ اب جانتے ہو چند سال پہلے ایک ڈاکٹر ہارون مسلمان بنے ہوئے ہیں ہالینڈ کے اندر، ڈاکٹر ہارون کر کے، اور اس کے اسلام لانے کا سبب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ ہالینڈ میں، وہ جب مسلمان میں اس سے قبل کی بات کر رہے ہیں، کہا کہ میرا ایک جذبہ تھا، مجھے خلوص تھا، میرے دل کی ایک شوق یہ تھا اور میرا میراث تھا کہ میں انسانیت کے لیے کچھ کام کروں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ میری طرف، انسانیت کے لیے کام کروں کہ جس سے ہر کوئی انسان فائدہ اٹھا سکے، ایسا کچھ مشن چلاؤں، ایسی کوئی تحریک برپا کروں کہ جس سے ہر کوئی انسان فائدہ اٹھائے، ہر انسان کو اس کا فائدہ ملے۔ لیکن میں تنظیم تیار کرنے میں اسلام نام کا لفظ آتا تھا تو بہت ڈراتے ہوئے، کہا کیوں؟ کہا میں اسلام نام کے لفظ سے مسلمانوں سے اس لیے ڈرتا تھا کہ ایک شور برپا ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، اسلام کے ماننے والا دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، ایسا ہے، برا ہے، سخت مزاج ہے۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ جب میں یہ تنظیم قائم کرنے کی سوچ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کو کیسے قریب کروں، وہ کیسے فائدہ لیں گے، وہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، کیونکہ آج ہم مسلمان اتنے ایک مسلمان کے نام پر دھبا رہ گئے ہیں کہ ہمارے اندر احساس ختم ہو گئے، اس لیے انسان کے اندر وہ بے خیالیاں اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم نے کردار مصطفیٰ کو جب چھوڑ دیا ہے تب ہمیں ذلیل ہونا پڑتا ہے، تب ہم خوار ہیں، در در ذلیل ہیں، غلیظ سے بدتر ہو چکے ہیں، چھوٹے ہمارا ادب نہیں کرتے۔ ارے نادان، ادب تو ہر کوئی کرے گا، لیکن تو ادب کے لائق تو بن جا، تو حاجی ہے، نمازی ہے، اللہ کے گھر کا حاجی ہے، تو ہر گھر کا نمازی ہے، تو انسان کا، قوم کا وڈیر ہے، قوم کا بزرگ ہے، اپنے گھر میں بڑی حیثیت رکھنے والا ہے، سارا کام تجھ سے مثال دے رہا ہوں، لیکن تیرا احترام نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہے تو آپ دیکھ لیں
جس کو امت کی فکر ہے، کسی کی فکر ہے، احساس جس کے اندر ہے، اس کے قریب نہیں، دور رہنے والا بھی اس کا ادب و احترام کرے گا۔ احساس چیز یہ ہے۔ ڈاکٹر علوم لکھتے ہیں، جو ہالینڈ میں مسلمان بنے، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پھر تنظیم بناؤں کہ جس سے ہر کوئی انسان فائدہ ہوتا ہے، اسلام والا بھی، غیر اسلام والا بھی، کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن انسان کو فائدہ پہنچے۔ میرے اندر یہ چیز تھی، میرا ایک شوق تھا، ڈاکٹر علوم لکھتے ہیں، تاکہ میں اس پر کام کر رہا تھا کہ انہی دنوں میں ایک مصر کے عالم، مصر کے علماء ہیں جو ہالینڈ کے دورے پر تھے اور بڑی انگلش بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ ان کی انگلش پاورفل، زبردست تھی۔ اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت علیل ہوئی، طبیعت ناساز ہوئی۔ ان کو میرے پاس ہاسپٹل لایا گیا۔ جب میرے پاس لایا گیا تو وہ ڈاکٹروں کے یہاں ہوتا ہے نا کہ وہ کتابیں پڑھی رہتی ہیں ان کے پاس۔ تو جب مولانا نے دیکھا، مصر کے جو علماء تھے، دیکھا تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ آپ کوئی تحریک چلانے والے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا کہ کون سی؟ کہا انسانیت کے لیے کچھ کام کرنے کا جذبہ ہے۔ ابھی تک وہ کلمہ نہیں پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہے۔ کہا انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، اس لیے یہ کتابیں پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں۔ تو جو مصر کے علماء تھے نا، اس بزرگ نے، سالم نے کہا، دھیرے سے کہا، بہت اچھا کام ہے، یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار میرے نبی کی سیرت ضرور پڑھ لیں۔ میرے نبی کی سیرت، سیرت کہتے ہیں زندگی کو، کہا ایک بار میرے نبی کی سیرت ضرور پڑھ لیں، رسول اللہ کی سیرت ضرور پڑھ لیں۔ ڈاکٹر علوم کہتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کتابیں پڑھ سکوں، مصروفیت اتنی تھی کہ وقت نہیں رہتا تھا۔ لیکن مفتی صاحب نے جو ہے، مصر کے عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے جو دھیرے سے کہہ دیا، حضرت وقت رہے تو میرے نبی کی سیرت ضرور پڑھیں۔ بزرگوں نے اسی لیے تو کہا ہے کہ ہر بات کسی سے منوانی ضروری نہیں، لیکن اپنا مشورہ وہاں ضرور رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ بندے کے وہ پیش نظر کبھی بھی آ سکتا ہے، جو بات آپ نے رکھ دی مان لے ایسا لازم نہیں، لیکن جب وہ کام شروع کرے گا تو آپ نے جو بات رکھی ہوگی اس کی نگاہوں میں کبھی نہ کبھی ضرور پھرے گی۔ تو ڈاکٹر حاضر کی نگاہوں میں وہ بات پھر رہی تھی۔ لکھتے ہیں کہ ایک دن وقت ملا، میں ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، نیچے کچھ انگلش کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اور جو مفتی صاحب نے ایک دم ہلکے سے جو جملے کہے، میرے نبی کی سیرت ضرور پڑھیں، ایک دم ہلکے سے، ایک دم آسانی سے ہلکے سے جملے کہے تھے۔ اور ایسے بھی جو ہلکی سی کہی جاتی ہے نا، وہ بات اصل لگتی ہے۔ ایک دم ہلکے سے وہ جملے کہے۔ میرے پاس 10 منٹ کا وقت تھا، ڈاکٹر علوم لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس 10 منٹ کا وقت تھا اور میں نے کتاب پڑھا، یعنی کمپیوٹر اٹھایا اور اس میں ریسرچ کیا، اور جب ریسرچ کیا نا تو پہلی حدیث سامنے آئی۔ ڈاکٹر علوم کہتے ہیں اس پہلی حدیث کو میں نے پڑھا اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں پہلے ریسرچ میں جب وہ پہلی حدیث میرے سامنے آئی کہ جس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی تھے، اس حدیث کے راوی سلمان فارسی تھے، اور ساتھ ساتھ میں عاشق رسول حضرت بلال حبشی کے موجود کا لکھتے ہیں کہ وہ پہلی حدیث ابن اسحاق نے اس حدیث کو ابن ہشام میں کنز المال میں حوالے پڑھ رہا ہوں، یہ ساری کتابیں، اور حضور کی سیرت نگار کی جتنی بھی کتابیں ہیں، شاید غالباً ساری کتابوں میں آپ کو یہ واقعات مل جائے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی، اور حدیث یوں تھی کہ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور میں اور بلال ساتھ میں تھے، گھر سے نکلے کسی ارجنٹ کام سے، ایمرجنسی کام سے۔ حضور اپنی عادت کے خلاف چل رہے تھے، یعنی جو آپ کی چلنے کی دھیرے دھیرے عادت تھی اس کے خلاف، معمول کے خلاف جلدی جلدی چل رہے تھے۔ کہا جلدی چلو، ارجنٹ ہے، جلدی جلدی جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گلی تراشی، ایک گلی کو پار کیا، ہم بھی ساتھ تھے، دوسری گلی میں پہنچے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے گڑیا کھڑی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ ایک گڑیا کھڑے کھڑے رو رہی تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے اس گڑیا نے، اور رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رو رہی ہے، حضرت سلمان سے حضرت بلال سے فرمایا، بلال پوچھو یہ کیوں رو رہی ہے؟
پوچھو یہ کیوں رو رہی ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب آقا نے اتنی جلدی میں تھے اور اس کو روتا دیکھا، حضور ٹھہر گئے، اس سے پوچھنے کو کہا بلال سے، میں نے آقا سے عرض کی، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہا یا رسول اللہ آپ ارجنٹ میں ہیں، حضور آپ تشریف لے جائیں، میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں، آپ کسی ضروری کام سے، ایمرجنسی ارجنٹلی کام سے جا رہے ہیں، آقا آپ تشریف لے جائیں، میں پوچھ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کسی کے آنسوؤں سے پوچھنے سے زیادہ اور کوئی ارجنٹ نہیں ہے، کوئی کام کسی کے آنسو سے پوچھنے سے بڑا نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ پہلے میں اس کے آنسو تھی۔ سلمان فارسی لکھتے ہیں بلال حبشی نے پوچھا کیوں رو رہی ہے مائی؟ کہا کہ میرا ایک موٹا سوال ہے، بڑا سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں غریب ہوں۔ کیونکہ غربت انسان کے لیے ایک بوجھ ہوتی ہے نا، غریبی وہ انسان کے لیے ایک ذلت کا ظاہر ہے، وہ انسان کو نظر آتا ہے۔ انسان آج مسلمانوں سے احساس ختم ہو گیا۔ آج مالدار کو اچھی اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن غریب نہیں اچھا لگتا ہے۔ آج کسی اسٹیج پر پروگرام میں چلے جائے، چھوٹا انسان غریب نہیں دکھا دے گا، اس کی صدارت نہیں ہوگی، پیچھے بیٹھا ہوگا آخر میں، ہے نا۔ یہ ہماری نگاہوں کا احساس میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سچائی بتا رہا ہوں۔ اس سے پوچھا موٹا سوال ہے، کہا میں غریب ہوں۔ کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ میری مالکن نے، میں خادمہ ہوں، غلام ہوں ایک مالکن کی، میری مالکن نے مجھے 5 دینار دیے تھے اور تیل لانے کو کہا تھا۔ میں 5 دینار کا تیل خرید کر لا رہی تھی، میرا بڑھاپا عمر ضعیف ہو گئی ہے کہ میرے قدم پیچھے مڑ گئے اور میرے ہاتھ سے وہ تیل ڈوب گیا اور وہ زمین میں نکل گئی ہے۔ اب وہ زمین تو بابا تیل واپس نہیں دے گی، اور بنا تیل لیے گئی تو میری مالکن مجھے مارے گی، میری مالکن مجھے بنا تیل لیے گئی تو مارے گی۔ کہا ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے حضرت سلمان یا بلال سے کہا جاؤ درہم لے کر آؤ، دینار لے کر آؤ۔ وہ گئے 5 دینار لے کر آئے، تیل خریدا اور اس بڑھیا کو دے دیا، تیل خریدا اس بڑھیا کو دے دیا۔ کہا لے بھائی اب اپنی مالکن سے دے دینا۔ پھر رونے لگی، کمائی اب کیوں رو رہی ہے بڑھیا، اب کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا اب اس لیے رو رہی ہوں کہ میری غربت، میری غریبی نے مجھے ستایا ہے، میں غریب ہوں نا، ابھی میں تیل لے کر جاؤں گی پھر بھی میری مالکن مجھے مارے گی، اور اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں، میں ضعیف ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ میں وہ طاقت نہیں کہ مجھ سے مار کھایا جائے، میں مار کو برداشت نہ کر سکوں۔ کہا پھر؟ کہا کس لیے؟ کہا تیل تو آ گیا لیکن دیر ہو گئی ہے، اور دیر غربت ہے نا، غریبی ہے نا، وہ دیر سے بھی مار کھلاتی ہے۔ کہا دیر ہو گئی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ آقا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ گویا اس بڑھیا کے ساتھ خدا کی ساری رحمتیں چلنے لگی۔ آج ہم ہوتے کسی غریب کو پکڑ لیں تو کسی بڑے شیخ کے پاس، بڑے مالدار امیر کے پاس، بڑے کانٹیکٹ والے کے پاس، بڑے عہدے والے کے پاس جائیں گے، کہیں گے کیا بابا یہ بھلا بھلا کام ہے، پولیس والے نے پکڑ لیا۔ کہا ٹھیک ہے جب میں فون کر دیتا ہوں، ہم ساتھ نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے تو بھی کیا بار بار چلے آتے، ہم ایک گاڑی لے کر آؤ، بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایسے ویسے کیسے بھی کر کے کسی کی گاڑی لے کر آئے گا، لے کر جائے گا، پولیس کے سامنے خود کرسی میں بیٹھے گا اور وہ غریب قدموں میں نیچے بٹھا جائے گا۔ یہی ہے نا ہمارے معاشرے کا حال ہے نا، یہ سچائی ہے۔ یا پھر کاؤنسلر کے پاس جائیں گے، کہ ٹھیک ہے میں نے بات ہو گئی، کل صبح تو چلے جانا، ساتھ نہیں جائے گا، لیکن دیکھو یہ معظم ہستی یہ لکھ رہی ہے، یہ معظم ہستی یہ بات بلال کہتے ہیں، جب اس بڑھیا نے فریاد کی کہ دیر سے جاؤں گی تو مارے گی، دیر ہو گئی ہے، کہاں وہ ساری کائنات کا معزز خدا کے بعد سب سے افضل وہ رسول اس بڑھیا کے ساتھ چل کر تشریف لے گیا۔ احساس کہ وہ رسول ساتھ چل کر تشریف لے گیا، کہ حضور جب تشریف ساتھ لے گئے نا، وہ بڑھیا کا دروازہ، وقت ہو گیا میں بات ختم کر رہا ہوں مختصر ہے، بڑھیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ جیسے ہی کھٹکھٹایا بڑھیا باہر آئی کرنے لگی، کہ اٹھنے کی تاب تو نہیں تھی لیکن پھر بھی اٹھ کر آگے مالکن کہہ رہی ہے، اور حضور کے چہرے کو دیکھا، بس حضور سے گفتگو کرتے رہے۔ آقا نے فرمایا یہ دیر سے آئی ہے تو اسے مارنا نہیں، یہ ضعیف ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس کا تیل ڈوب گیا تھا، وہ تیل تو واپس اپنے دلا دیا، لیکن اب دیر ہو گئی اس لیے میں ساتھ آیا، اسے تو مارنا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تاکہ وہ اللہ کے رسول جب اپنے میٹھے میٹھے لمحوں میں، اپنے میٹھے میٹھے لفظوں سے، سونے رسول نے اپنے سونے جملوں سے جب اس سے گفتگو کی نا،
تو وہ حضور کو دیکھتی رہ گئی، کہا کہ اتنی نور والا آیا ہے میرے ہاں کہ جب اٹھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی، لیکن جب اس کے نور کو اس سونے مکھڑے پر، اس بلیل والے مکھڑے پر جب کالی زلفوں کو دیکھا، اپنے سارے درد بھول گئی اور ان کی گفتگو کو سننے لگ گئی۔ پیر نصیر نے کہا ہے مخچند بدر ساسانی ہے، مخچند بدر ساسانی ہے، تیری زلف نے اک مستانی ہے۔ ہائے ہائے، اس چہرے کی کیا بات کروں کہ جس کے چہرے کی قسم رب کہتا ہو، جسے واللیل اذا سجا، جس کی زلف پر رب کہتا ہو، جس کے چہرے پر و مخڑوں پر رب والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتا ہو، کئی بار رفعنا لک ذکرا فرماتا ہو، اس مصطفیٰ کی کیا بات کروں۔ کہا وہ بڑھیا سے حضور نے جب اس مالکین سے گفتگو کی نا، ابھی سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ابھی حضور کو مدینے میں آئے چند دن ہوئے تھے، کسی سے کوئی پہچان نہ تھی اس وقت، نہ مالکین جانتی تھی نہ وہ بڑھیا، لیکن احساس، یاد رکھیں مسلمانوں، احساس، یہ ختم تمہارا ایمان کو، احساس کا حضور کی وہ گفتگو سنتی رہی۔ حضور نے کہا وعدہ کری سے نہیں ماروں، کہا وعدہ کرتی ہوں نہیں ماروں، وعدہ لیا اور مصطفیٰ کریم چند جو ہے ان سے مڑنے کے بعد چند قدم چلے تھے، حضرت بلال حبشی کو ان عورتوں نے روکا، کہا ہے کون؟ کہا یہ تو بتا دو، یہ مخچند بدر ساسانی ہے جن کے چہرے پہ اتنی زلف ہے اور اتنے گورے مکھڑے والا، یہ ہے کون؟ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا مائی یہ وہی تو ہے کہ جو اللہ کا آخری اور سچا رسول ہے۔ کہا یہ وہی تو ہے۔ کہا دونوں بڑھیا نے بلال سے کہا عرض کرو حضور سے عرض کر کے حضور کو بلایا، کہا آقا اب نور والے یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان دلوں کو بھی نورانی بنا دے، اور تاکہ حضور کے اس احساس والی ادا پر ان دونوں غلام اور اس خادمہ اور اس مالکین نے دونوں نے میرے آقا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ ڈاکٹر ہارون جو ہالینڈ میں بنے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پڑھا نا تو وہ عورتیں مسلمان ہوئی تھی، یہ پڑھ کر ہارون بھی مسلمان ہو گیا۔ کا جو ایک نام سے، اسلام کے نام سے نفرت کرتا تھا، وہ ایک سیرت کو، ایک حدیث کو پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ کردار ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا کردار نصیب فرمائے اور حضور سے سچا عشق، محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور خاص کر ہمارے اندر احساس نصیب فرمائے۔